کرنے والوں آج تمہاری محبت دیکھ لوں گا، آج امتحان ہو جائے گا۔ حضرت علی سے کسے کسے محبت ہے؟ انشاءاللہ جو اگر شراب پیتے ہوں گے آج شراب انہیں چھوڑنی پڑے گی، جو بیئر پیتے ہوں گے آج انہیں توبہ کرنی پڑے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم باڈی بنانے کے لیے بیئر پیتے ہیں، بیئر جوس کا، بیئر جو ہے فروٹس کا جوس ہے، بیئر جو ہے وہ جو کا پانی ہے۔ ارے یہ بھی گھوڑے کا موت ہے، یہ بھی ناپاک ہے، شراب کی طرح حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب سنو، حضرت علی سے پیار کرنا، امام حسن حسین سے پیار کرنا، نبی کے شہزادوں سے محبت کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر کے تحت حضرت علی کا فرمان سنو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں شراب، کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے چمچہ درے ڈال دیے جائیں، اب وہ پانی وہیں پہ خشک ہو جائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس پانی جب خشک ہو گیا زمین پہ گھاس جم آئے، حضرت علی کہتے ہیں علی سے محبت کرو گے یا نہیں؟ بولو انشاءاللہ کریں گے۔ علی فرماتے ہیں اگر تالاب میں شراب پڑ جائے، وہ تالاب کا پانی زمین میں چلا جائے اور زمین پہ گھاس جمائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں کھا لے، میری بکریاں چر لے، تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ نہیں پیے گا۔ ارے دودھ نہیں پیے گا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ اس لیے شراب پانی میں، پانی زمین میں، زمین پہ گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں، اور انہی سے بکری کا دودھ بنا۔ علی کا تقویٰ دیکھو، فرماتے ہیں دودھ نہیں پیے گا۔ تو کیسا علی کا غلام ہے، کیسا علی کا چاہنے والا، کیسا علی کا محبت کرنے والا۔ قسم ہے تمہیں حضرت علی کی، قسم ہے تمہیں مولا کائنات کی، آج کے بعد ہم مسلمان شراب کو منہ سے نہیں لگائیں گے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ، ہاتھ اٹھاؤ، بولو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، شراب نہیں پئیں گے۔ رکھ لو۔ ارے یار شرابیوں کی غذا بتا دوں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 25ویں جلد میں لکھا، مل جائے گا۔ شرابی انہیں کیا کھلایا جائے گا، کیا پلایا جائے گا؟ توجہ ذرا میری طرف رکھو، جو شراب پیتے ہیں ان تک پیغام پہنچا دینا۔ پیارے پیارے منہ کو کلیجہ آ جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ عورتیں، وہ آدمی جو غلط حرکتیں کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں، ناجائز تعلق رکھتے ہیں، تو انہیں کیا کیا جائے گا؟ جہنم میں جب وہ ہوں گے تو ان کی شرمگاہ، دونوں کی شرمگاہ سڑ جائیں گی، دونوں کی شرمگاہ میں میل، خون، پیپ، کچلو پڑ جائے گا۔ اللہ اللہ، ذرا سنو، آج کے بعد تمہارے منہ کو شراب نہیں آ سکتی۔ ذرا سن لو پیارے، اللہ میرے نبی فرماتے ہیں ان کی شرمگاہ، وہ عورتیں اور آدمیوں کی شرمگاہ جب سڑے گی، اس سے خون، پیپ، پیشاب، کچلو، یہ ساری چیزیں نکلیں گی۔ جب انہیں پیشاب لگے گا تو وہ پیشاب بھی ہوگا، کچلو بھی ہوگا، خون پیپ بھی ہوگا، اور جہنم کی کالی آگ لپیٹے مارتی ہوئی نکل کے ایک گڑھے میں جمع ہو جائے گی۔ چھتری کو مت دیکھو، مجھے دیکھو، ایک گڑھے میں جمع ہو جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں ان شرابیوں کو وہی خون اور پیشاب پلایا جائے گا۔ پیارے توبہ کر لینا، توبہ کر لینا، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہماری جان جا سکتی ہے مگر نبی کے فرمان کے خلاف نہیں چل سکتے، نبی کی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے۔ آج جو ایک دوسرے کا مال ہڑپ لیتے ہیں، کوئی جیل، کوئی کیس وغیرہ میں پھنسا دیتا ہے، کتنی آگے
آگے جلن اور حسد آگے بڑھ چکا ہے. ارے پہلے کے لوگ تھے دوستی کے نام پر بالکل دوست رہا کرتے تھے. دوستی اتنی مضبوط ہوتی تھی, دوستی اتنی پیاری ہوتی تھی. اللہ اللہ, اگر دوست کی بہن ہے تو پھر وہ دوست اس کی بہن کو اپنی سگی بہن جیسے سمجھتا تھا, اسے بھات بھی دیا کرتا تھا, پورے جتنے بھی رسم و رواج تھے وہ سب کے سب اپنایا کرتا تھا. اور وہ بہن بھی دوست بھائی کے دوست کو بالکل سگا بھائی جیسی نظروں سے دیکھتی تھی. کبھی اس کے دل میں کوئی غلط خیال نہیں آتا تھا. مگر آج انسان اتنا کالا ہو چکا ہے, ذرا اپنے گریبان میں جھانک لے ایک مرتبہ پیارے, اتنا کالا ہو چکا ہے. آج دشمن سے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا بڑا خطرہ دوست سے ہے. آج اگر دوستی کر رہا ہے, آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں, ذرا سن لینا میری بات ہے. آج اگر دوستی کر رہا ہے تو اس سے بچ کے رہنا. یہ سانپ آستین کا سانپ ہو سکتا ہے, یا تو کسی کی بہن بیٹی کے چکر میں کر رہا ہے, یا مال و دولت کے چکر میں کر رہا ہے, یا بیوی وغیرہ کے چکر میں کر رہا ہے. ارے لعنت ہے اسی دوستی پر, یا تو لالچ میں کر رہا ہے. ارے دل میں میل رکھنے والوں, حسد رکھنے والوں, ذرا سنو, نبی کی زندگی سناتا ہوں. میرے آقا مسجد نبوی میں ہے, بیان فرماتے ہیں, ارشاد فرما رہے ہیں. آقا تقریر کر رہے ہیں, آقا بیان کر رہے ہیں. بیان کرتے کرتے جنت کا ذکر آ جاتا ہے. جیسے ہی جنت کا ذکر آتا ہے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑے مسکراتے ہیں. نبی نے فرمایا خوش ہو رہے ہو, کیا میں تمہیں جنتی کو دکھا دوں, کیا میں تمہیں جنتیوں کا دیدار کرا دوں؟ کہا ہاں کا دیدار کرا دیجئے. میرے نبی نے فرمایا تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا, لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت بڑے نمازی ہیں, آقا انہی کو کہیں گے. یہ بہت بڑے حاجی ہیں, آقا انہی کو کہیں گے. یہ بہت قرآن پڑھنے والے ہیں, آقا انہی کو کہیں گے. یہ نبی کی خدمت کرنے والے ہیں, انہی کو کہیں گے. مگر میرے نبی نے ان میں سے کسی کو نہیں کہا. آمنہ کے لال بولے مسجد کے دروازے کو دیکھو, مسجد کو دیکھو, جو آ رہا ہے وہ جنتی ہے, اس کا دیدار کر لو. اللہ اللہ, جب آنے والے کا چہرہ دیکھا تو ایک چچا تھے, ایک بھولے والے سیدھے سادے بالکل چچا میاں تھے, جن کے کپڑے بھی سکڑے ہوئے تھے, جن کی داڑھی پانی میں بھیگی ہوئی تھی, جیسے ابھی تر و تازہ تھی, جیسے وضو بنا کر کے آئے ہیں. اللہ اللہ, دل میں خیال آ گیا. صحابہ نے سوچا پتہ نہیں کون سی ان کی ایسی نیکی ہے, کون سا ان کا ایسا کام ہے. دوسرا دن پھر ہوا, پھر نبی نے فرمایا جنتی کا دیدار کرنا ہے. کہا جی ہاں. کہا پھر مسجد کے دروازے کو دیکھو. دوسرے دن بھی انہی کا نمبر آیا, تیسرے دن بھی انہی کا نمبر آیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے وہ ان چچا کے ساتھ رہنے لگے. کیوں رہنے لگے؟ اس لیے رہنے لگے, اس لیے رہنے لگے تاکہ میں ان کی نیکیاں دیکھوں. اللہ اللہ, وہ صحابی رسول ساتھ میں ہے. رات پر دیکھا کوئی نیکی نہیں, دوسری رات دیکھا کوئی نیکی نہیں, تیسری رات دیکھا کوئی نیکی نہیں ہے. تو پھر کہا معاملہ کیا ہے, 3 دن کون سی کوالٹی ہے تمہارے اندر؟ چچا سے پوچھا ذرا اتنا بتاؤ. تو چچا نے کیا جواب دیا سنو, وہ چچا کیا بولے سنو. انہوں نے یہ نہیں کہا میں نمازیں بہت پڑھتا ہوں, انہوں نے یہ نہیں کہا میں قرآن بہت پڑھتا ہوں. کہا بیٹا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے آج تک اپنے دل میں کسی کی طرف سے میل نہیں رکھا ہے, کسی سے کینہ نہیں رکھا ہے, کسی سے حسد نہیں رکھا ہے, کسی سے جلن نہیں رکھی ہے, غرور نہیں ہے, تکبر نہیں ہے. میں نے اپنے اندر حسد, کینہ, بغاوت کو دور کر دیا ہے. میرا سینہ محبت رسول کا مدینہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج کتنے لوگ ایسے یہاں سے لے کر کے یہاں تک, کم سے کم آپ لوگوں میں اگر 250-300 ہیں تو کم سے کم 100 لوگ ایسے ہیں. بتاؤں کیسے؟ جن کا مرا ہوا بھائی لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتے ہوں. اللہ, آپ کہو گے کیسی بات کر رہے ہیں؟ کون انسان ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتا؟ بولو کھا سکتا ہے کیا؟ تم نے دیکھا آج تک؟ اگر کھائے اس سے دوستی کرو گے نہیں, اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے, اسے رشتہ داری رکھو گے, اسے ساتھ میں اٹھاؤ گے بٹھاؤ گے؟ کتنا نیچ انسان ہوگا.
جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، اللہ جس کا سگا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، تم میں کم سے کم 50 ایسے میں گنا دوں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں، ہم نے آج تک نہیں دیکھا، لیکن میں جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا کہ تمہارے چہرے مسکرا جائیں گے۔ اگر اجازت ہو تو بولو، چہرے دکھا دوں۔ مجھے پتہ نہیں تم کیا کرتے ہو، آپ کو پتہ نہیں میں کیا کرتا ہوں، مگر قرآن کی آیت پڑھوں گا اور تم اپنے آپ کو دیکھنا، مگر شرط یہ ہے تب بتاؤں گا جب تم اگر توبہ کرو۔ آمد سرکار پر ان بچوں نے بہت محنت کی ہے، کم سے کم 2-4 باتیں ہمارے اندر سے ایسی نکل جائیں جو ہماری محنت وصول ہو۔ بولو اگر کوئی ایسا ہو تو توبہ کرے گا نہیں کرے گا؟ سارے لوگ توبہ کریں گے۔ بولو کون ہے وہ جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا؟ اور عورتوں میں تو 60% ہے۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے اور علماء بیٹھے ہیں، اگر غلط بولوں تو مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ میں بھی ذمہ داری سے بولا کرتا ہوں، کان کھول کے سنو، وہ کون ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپس میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، بولو کتنے لوگ ایسے ہیں جو موقع ملتے ہی غیبت کر دیتے ہیں، چغلی کر دیتے ہیں، برائی کرتے ہیں؟ بولو 50 لوگ ایسے ہیں یا نہیں ہے جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں؟ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ اگر غلط ہو تو یہ پکڑ لیں گے، میری بھی اصلاح ہو جائے گی، اگر سچ ہے تو مہر لگے گی۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی کرنا ایسا ہے جیسے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت تھا۔ اللہ اکبر، بے شک کیا اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ میں نے تو قرآن بھی پڑھا۔ ہوش میں آؤ، قرآن پڑھتے ہو؟ وقت ملے تبھی تو پڑھو گے، اگر وقت ملے گا تو موبائل میں لگ جاتا، SMS لکھ رہا، موبائل میں موویز دیکھ رہا، اگر وقت ملے تو موبائل پہ ٹائم کاٹ رہا۔ وہ مراد آباد کے علاقے کے یک جہاں کہیں کے لڑکے چھوٹی چھوٹی کلپ، ہنسی مذاق کی گالی، اتنی گندی باتیں فٹ کر کے انہوں نے چھوڑ کے ڈال دی، ویوز حاصل کر، تم اسی پہ مست ہو، ہنس رہے ہو اور انہی کو سن رہے ہو اور سنوا رہے ہو۔ ہوش میں آؤ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ اللہ پیارے، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب حساب کا دن ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوگا، وہاں پہ جب حساب و کتاب ہوگا تو نماز اللہ کا حق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے گا، مگر اگر تم نے کسی کی برائی کی ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، برائی کی ہے، ایک دوسرے کا حق نہیں پہچانتے ہیں،